मुसलमानों का फिर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, बड़े दलाइल के साथ उन्होंने बताया किस तरह ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने आखिर में उस बिल को फाड़ भी दिया कि, और फिर साथ में ये भी बात हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पे जब से संशोधन का बिल भारत की सरकार लाई है, उसके बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की जलनखोरी नीति सामने आ रही है। और इस जलनखोरी नीति की वजह से ही कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान की मीडिया आज डिस्कशन कर रही है। और ये जो पूर्व राजदूत था जो भारत में रहता था, अब्दुल बासित, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि अब जो ओवैसी जैसे मुस्लिम लीडर हैं वो अब कैसे चमक के बाहर आ रहे हैं और वो बिल तक फाड़ दिया है। तो कैसे ये उकसाने की राजनीति या उकसाने जैसी बातें ये कर रहे हैं इस डिबेट में। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं वीडियो में। भारतीय पार्लियामेंट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वक्फ बिल एक जो है वो पास किया गया है पार्लियामेंट में। इसकी तफसीलात फर्स्टली हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए और ये बताइए कि क्या ये बिल मुसलमानों के हक़ में है? मुसलमानों के हक़ में है कि नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इसका जवाब तो भारतीय मुसलमान बेहतर दे सकते हैं, और उन्होंने आज दे भी दिया है, क्योंकि ये बिल आज मंजूर हो गया कल लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो अब प्रेसिडेंट साहब को जाएगा, वो साहिबा को रादर, वो उन पर दस्तखत करेंगी। तो उसके बाद से आज गुजरात में भी और बाकी बड़ी स्टेट्स में मुसलमानों ने एहतजाज कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जुमे की नमाज के बाद, इस बिल के ख़िलाफ़। बिल बुनियादी तौर पे है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से इवन जो लॉयर्स हैं, भारतीय हिंदू लॉयर्स भी, इवन जो थोड़े बहुत जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब नहीं रखते, उनका भी यही कहना है कि बहुत सी ऐसी क्लॉजेस हैं, प्रोविजंस हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनसे ये बिल डायरेक्ट मुतसादिम है। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करे, अगर उनके पास केस ले जाया जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी प्रोविजन से ख़िलाफ़ है, तो वो उसको ख़त्म कर नल एंड वाइट करार दे देंगे। लेकिन अब ऐसा होता ही नहीं होता, वी डू नॉट नो। लेकिन ये बिल जो है मुसलमानों के हक़ में तो कतई नहीं है, और चूँकि बहुत से मुसलमान जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने इस पर अपनी अपोजिशन खुल के की है, इंक्लूडिंग असदुद्दीन अवैसी जो कि तेलंगाना से, हैदराबाद से MP हैं। इसमें हुआ क्या है कि वक्फ जो है, देखें ना, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तस्वर हमारे इस्लाम में है, बल्कि सारे रिलीजन में है, रिलीजन्स में आपको मिल जाता है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी मालियत तकरीबन 14 से 15 बिलियन डॉलर की है भारत में। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और ये तकरीबन 9 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि 10 लाख एकड़ पे मुहित हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितना ये ज़बरदस्त, कितनी वक्फ के पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हुआ ये कि बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि मुसलमानों के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, खानकाएँ हैं, दरसगाहें हैं, मसाजिद हैं, कब्रिस्तान हैं, तो इस पे तो कंट्रोल लेना चाहिए। तो ये बिल सारा वो इन प्रॉपर्टीज़ को अपने हुकूमत के कंट्रोल में लेने का है। वक्फ बोर्ड से लेकर जो मुसलमानों में मुश्तमिल हुआ करता था, अब इसको सारी हुकूमत के कंट्रोल में ही आ जाएगा। अब हुकूमत का क्या काम है कि वो उसमें, बल्कि ये यहाँ तक भी है कि बाकी रिलीजन के, वैसा हिंदुओं के जो मंदिर हैं या क्रिश्चियंस के गिरजा घर हैं या जैन कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के वक्फ बोर्ड्स को नहीं हिलाया गया। ये सिर्फ मुसलमानों पे ये नवाजिश की गई है कि उनके वक्फ बोर्ड को ये, उनके साथ ये काम किया गया है। अब बीजेपी कहती है जी कि हमने मुसलमानों के लिए किया, मुसलमान इसके हक़ में हैं, और मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड है ये चंद लोगों का माफिया है और वो कंट्रोल सारा कर रहे हैं, तो आम मुसलमान को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब चूँकि हुकूमत का इसमें अमल दखल आ जाएगा, हुकूमत सारी प्रॉपर्टी ले लेगी, वो इसको मैनेज करेगी तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और हुकूमती इक़दामात भी तो इनके सामने ही है ना, इनके सामने कंट्रोल लेके क्या करने वाली? नहीं, पहली बात तो देखिए ना कि बीजेपी किस मुँह से मुसलमानों की तर्जुमानी कर रही है, कि जबकि उनका एक भी बीजेपी को उन्होंने पहले तो किसी को कैंडिडेट नहीं खड़े किया इलेक्शन में, और अभी एक भी उनका लोकसभा में एक मेंबर भी मुसलमान नहीं है। ठीक है। और जो 24 मेंबर इसमें इस वक्त हैं, 543 या 545 टोटल हाउस है लोकसभा का, उसमें जो 24 मेंबर हैं मुसलमान हैं, सिर्फ 24। हालांकि 15% आबादी है मुसलमानों की,
اور جو ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ لوک سبھا میں وہ تقریباً 4 سے 5% کے قریب، جبکہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہی میٹر کرتی ہے۔ اب ایک بھی 24 میں سے ایک بھی مسلم ایم پی نے یہ نہیں کہا کہ وقف بل بہت زبردست ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 24 کے 24 مسلمان ایم پیز نے اس کو اپوز کیا، تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں 24 ہی صحیح، وہ تو اس کی مخالفت میں ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو بل ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسرا دیکھیے اب ہو کیا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم کئی بار ڈی سائفر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب بھارت میں ایک ویو سی آئی ہے کہ مساجد کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ ایودھیا مسجد کے بعد، جو کہ 1992 میں جو گرائی گئی تھی 1992 میں، لیکن اس کے بعد سے اب چونکہ بی جے پی کو حکومت ملی ہے 2014 سے، اور بڑی تکڑی حکومت ملی ہے، تو اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ جتنی بھی مساجد کو کنٹروورشل بنائیں، ان کو گرائیں اور ان کی جگہ مندر تعمیر کریں، یا اور کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ کریں۔ مثال کے طور پر میں ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا مدھیہ پردیش، جو کہ سائز کے اعتبار سے دوسری بڑی ریاست ہے، وہاں کا ایک شہر ہے اجین، وہاں پہ وہاں پہ ایک 2000 مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہا، شاید 2028 میں ایک ان کا یاترا ہوتی ہے مہاکلیشور ٹیمپل، یہ 12 سال کے بعد آتی ہے، جسے کمبھ کہتے ہیں۔ کمبھ کا مطلب ہے پچر یا پاٹ۔ تو یہ ہر 12 سال کے بعد اس دفعے جو آئے گی 2028 میں، شرپا شاید ریور ہے، اس کے بہت سے پوری ہندوستان سے، بھارت سے پلگرمز آئیں گے۔ اس میں بھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ یو پی میں ایک کمبھ میلہ ہوا تھا، جس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ 66 کروڑ لوگوں نے شرکت کی، حالانکہ یہ ساری ایکسیجریٹڈ ہے۔ اچھا، اس میں اب اس کمبھ کی تیاری میں جو 2028 میں ہونا ہے، اجین کی حکومت نے یہ کیا کہ وہاں پہ ایک مسجد تھی اس کو ڈیمالش کر دیا، کیونکہ وہ مہاکلیشور جو مندر ہے اس کے سراؤنڈنگز میں تھا، اور چونکہ جو یاترا ہونی ہے، سارا جو کمبھ میلہ ہونا ہے وہ اس مندر کے ارد گرد ہوگا، اور اس میں بقول انہیں کروڑوں لوگ آئیں گے، تو اس مسجد کو اس یاترا کی خاطر وہ مسجد، تاریخی مسجد کو گرا دیا، کیونکہ وقف بورڈ تو اب رہا نہیں نا، یہ تو وقف بورڈ سے، اس وقف بل سے پہلے کی بات ہے، لیکن میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وقف بورڈ بھی آپ کے پاس آ گیا اور جس میں ہندو بھی بیٹھے ہوں گے، صرف مسلمانوں میں مشتمل نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے گی، ان کے حقوق کی حفاظت کرے گی؟ ایسا تو نہیں ہونے والا۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بھارت میں کم از کم اپنا کردار تو ادا کیا، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج آج سے شروع ہو رہے ہیں یہ بہت پہلے سے شروع ہو جانے چاہیے تھے، بالکل نوئنگ دا فیکٹ کہ بل آ رہا ہے اور بھارت کی حکومت کیا عزائم ہے، نالج میں تو تھا نا، نالج میں تو تھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اسد الدین اویسی صاحب ہیں، یہ اور مسلمان لیڈرز ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ پہلے سے ذرا ایک گارنر گیلونائز کرتے لوگوں کو، اور احتجاج پہلے سے شروع کرتے اور دنیا بھر میں اپنی آواز پہنچاتے۔ اب تو بل پاس ہو گیا، اب تو صرف صدر کے دستخط ہونے باقی ہیں، ایک فارمیلٹی باقی ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو ہے مسلمانوں کا، پھر اسد الدین اویسی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے بتایا کس طرح یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل ہے، اور انہوں نے آخر میں اس بل کو پھاڑ بھی دیا کہ، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بات ہوئی کہ جی سپریم کورٹ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی انصاف بھارت کو اب نہیں، بھارتی لوگوں کو نہیں مل سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ بھی پولیٹیکل ہو گئی ہے بھارتی مسلمانوں کو، ہاں بھارتی مسلمانوں کو، جس طرح جموں اور کشمیر میں جو ان کا رویہ رہا، اس طرح اگر یہ لے کر جائیں گے بھی تو اٹ وڈ بی اے فیوٹائل ایکسرسائز ان دا سینس کہ سپریم کورٹ نے یہی کہنا ہے کہ جی جو کچھ بی جے پی نے یا حکومت نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ What would be the future now؟ فیوچر دیکھیے وہی ہے، ہم اس سے پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت جو ہے نا وہ میجورٹیرین اسٹیٹ ہو گیا، ہندو میجورٹیرین اسٹیٹ، اب سیکولرزم کے اسٹیٹس بلکہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہو گئے ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کو اب کچھ کرنا پڑے گا۔
یکجا ہونا پڑے گا رادر دین کہ اپنے ریجن میں ڈیوائیڈ ہوں، ان بلاک ووٹ دینا پڑے گا جی اور ایک ایسی جماعت بنانی پڑے گی یونین لیول پہ جو کہ تمام ریجنز میں ہو، جی تاکہ ایک فورسفلی یا پھر فورسفلی وہ اپنا جو نقطہ ہے یا اپنے جو ان کے مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکیں۔ صحیح پہلے ہی مسلمانوں کے حالات بڑے خراب تھے، اس بل سے تو آپ سمجھیے کہ بالکل جس طرح بھارت کی حکومت نے مسلمانوں کو ٹریٹ کیا ہے ایسے ہی ٹریٹ کیا ہے کہ وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ اکراس دا بورڈ انہوں نے کیا ہوتا، تمام مذاہب کے جو بھی درسگاہیں ہیں، جو بھی عبادت گاہیں ہیں، سب کے ساتھ کیا ہوتا تو ہم کہتے چلیے جی یہ ٹھیک ہے۔ لیکن صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، ان کے وقت ووٹ پہ قبضہ کر لینا، یہ کیا شو کرتا ہے؟ مقاصد واضح ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو، میں سمجھتا ہوں بھارتی مسلمانوں کو تھوڑا جاگ جانا چاہیے، اب بھی وقت ہے، اور تھوڑا سا یونائٹ ہو کے اس معاملے کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسی طرح تقسیم رہیں گے تو پھر تو بی جے پی کی حکومت جو چاہے گی وہ کر لے گی، کیونکہ نمبرز ان کے ساتھ ہیں لوک سبھا میں بھی۔ اور دیکھیے نا جو نتیش کمار ہیں بہار کے، ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید نتیش کمار ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ الائنس میں تو ہیں، لیکن انہوں نے بھی ووٹ دے دیا۔ بہار میں اس سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو نتیش کمار کو بھی سفر تو کریں گے، کیونکہ بہار کا مسلمان اب شاید نتیش کمار کی ووٹ نہ دے جو چیف منسٹر ہیں وہاں۔ نے دیکھا کیسے عبد الباسط آگ میں گھی ڈالنے جیسا کام کر رہا ہے، اور وقت بورڈ پہ جو جتنے بھی سمپتیاں بھارت میں ہیں یا سنسد میں جتنے بھی بل پارت ہوئے ہیں وہ اکسانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارتی مسلمان اس کو نہیں مانے، جبکہ بھارت ایک سویدھان سے چلنے والا دیش ہے۔ سنسد بھی سویدھان کے حساب سے چلتی ہے، اور پاکستان کی طرح پاکستان کی آرمی کے ہاتھ میں قانون نہیں بنتے ہیں۔ تو کیسے آج پاکستان کے حالات بد سے بد رہے، لیکن ان کو بھارت میں اڑنگا ڈالنے یا کوئی بھی پوائنٹ آف دینے میں 1 منٹ نہیں لگتا، اور انرگل انام سے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیسے اویسی کو وہی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ساتھ میں کیسے بھارت کے پولیٹیشین بھارت کے مہاکالیشور مندر تک بھی 2028 میں جو آیوجن ہونا ہے، وہ جو یاترا نکلنی ہے، اس پہ بھی کیسے یہ اپنے پوائنٹ آف ویو جو بنا گیان کے ہوتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں، اور بھارت کو کہیں نہ کہیں نیچا دکھانے کی کوشش میں جٹے رہتے ہیں۔ تو دوستو اسی پرکار کی لیٹسٹ پاک میڈیا کی ایک سے ایک ویڈیو، لیٹسٹ نیوز اور ڈیبیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے دوستو۔